بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ایک بڑی حدیث ہے۔ اس حدیث میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جو وحی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق ایک کیسے نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس طرح عبادت کرتے تھے، پھر کیا حالات بنے، اس کے بارے میں بہت بڑی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً یہ 38 سال کے تھے یا 39 سال کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھا کرتے تھے، رؤیت صالحہ، جو خواب رات کو دیکھتا تھا صبح خواب ہو جاتے تھے ویسا ہو بہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خلوت نشینی سے محبت، خلوت نشینی کسے کہتے ہیں؟ علیحدہ رہنا، علیحدہ رہ کر اللہ پاک کی عبادت کرنا، پہاڑوں میں جا کر علیحدہ اللہ پاک کی عبادت کرنا، اس سے محبت ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان خوراک لے جا کر غار حرا میں جاتے، وہاں پر ایک ایک مہینہ دو مہینہ گزارتے تھے، علیحدہ اللہ پاک کی بات کرتے تھے۔ ابھی کس دن کی بات کرتے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تو اسلام نہیں تھا، کہتا ہے پر دین ابراہیمی کی بات کرتے تھے۔ کس کی؟ ملت ابراہیمی پر عبادت کرتے تھے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، تو ملت ابراہیمی پر عبادت کرتے تھے۔ تو ایک ایک مہینہ دو مہینہ وہاں پر اعتکاف کی نیت سے عبادت کرتے، جب سامان ختم ہو جاتا پھر واپس مکہ آ جاتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سامان تیار کرواتے، پھر چلے جاتے تھے۔ بس یہ سلسلہ مہینوں تک چلتا رہا۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے تھے تو اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے تو اچانک مفہوم میں ایک شخص نمودار ہوا، جس کا نام ہے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک فرشتہ نمودار۔ اس نے کہا اقرا، پڑھ، اے اللہ کے رسول پڑھ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں۔ پھر کہتے ہیں حدیث میں آتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا مضبوطی سے، جڑ کر اس کو بہت زیادہ زور دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اتنا زور دیا کہ بس میرے برداشت ختم ہونے والی تھی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ اقرا، جبریل علیہ السلام فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اقرا، پڑھ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر زور دیا، اسی طرح ایسا زور دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے کہ میرے برداشت بس آخری حد تک ہو گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ پھر مجھے فرمایا اقرا اقرا، پھر کہتے کہ میں نے پھر فرمایا انا بقارئ، پھر جبریل امین نے مجھے پھر پکڑا مضبوطی سے، ایسے تکلیفوں کی میرے برداشت ختم، جب مجھے چھوڑ دیا تو میں نے ڈائریکٹ شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم۔ یہ 5 آیات سب سے پہلے جبریل امین نے کس کو سکھلائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیات سکھلائے، دیکھو جب ایک چیز انسان نیا دیکھتا ہے نا، ہم مثال کے طور پر کسی نے بھوت شوت کبھی نہیں دیکھا، بھوت کیا ہوتا ہے؟ اب اگر اچانک کسی کو نظر آ جائے وہ تو وہاں پر مر جائے گا، خوف کی وجہ سے، خوف آ جاتا ہے انسان پر۔ مثال آدمی کی رات کو جا رہا ہے، ابھی اس نے کبھی زندگی میں بھوت نہیں دیکھا ہو، اچانک اس کو بھوت سامنے آ جائے، بعض کمزور دل ادھر ہی مر جاتے ہیں، اگر اس کا دل مضبوط ہے تو اس پر ایک خوف آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ایک فرشتہ جبریل امین، پھر یہ اقرا، یہ ایسا کلام کہ یہ کلام کیا کہتے ہیں، جیسے پہاڑ کہتے ہیں، یہ بھی رس ہو جاتے ہیں۔ ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الموتى او قطعت به الارض، کہتے ہیں کہ جب اس قرآن کو اگر جہاں پہاڑ پر چلا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین ہل جاتی، تب بڑا باری کلام ہے۔ اس کلام کو کس نے قبول کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نیچے اترے تو آپ پر ایک خوف طاری تھا۔ کہتے ہیں کہ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شان کی جو مبارک کی جو ہڈی تھی نا، یہ گوشے ہل رہا تھا خوف کی وجہ سے، آپ سن گھبرا گئے تھے نا۔ جب گھر آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس سے فرمایا کہ زملونی زملونی زمل، مجھے کیا چادر اڑاؤ، مجھ پر چادر اڑاؤ، اس لیے فرمایا یا ایھا المزمل، زملون وہاں سے کہ چادر اوڑھنے والے، زملونی زملونی زملونی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو چادر دی۔ اس کے بعد کچھ مدت بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جاتی رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو پورا قصہ سنایا
کہ یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، کہتے کہ میں ڈرنے والا ہوں، میں تو ڈر رہا ہوں۔ دیکھو نیک بیویاں، نیک عورتیں ہمیشہ خاوند کا ساتھ دیتی ہے۔ اس موقع پر خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ پاک کبھی رسوا نہیں کرے۔ کیوں؟ آپ صلہ رحم کرنے والے ہیں، مہمانوں کی عیادت کرنے والے ہیں، مہمانوں کو کھانے دلانے والے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، دین حق میں غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس بات سے کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہتے دلی کیفیت تھوڑے سے برقرار رہ گئی، کچھ سکون آ گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر لے گئے؟ اپنے چچا زاد بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ اس ٹائم کہتے ہیں تورات انجیل کے سب سے بڑے عالم تھے، وہ بڑے ضعیف عمر تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر لے گئے؟ ورقہ بن نوفل کے پاس۔ انہوں نے ورقہ بن نوفل کو تمام قصہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ یہ وہی آدمی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اس کو وہی سکھلاتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، اگر اس وقت میں زندہ رہتا کہ یہ مکہ والے لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو میں آپ کو مدد کرتا۔ اللہ کے رسول حیران رہ گئے کہ مکہ والے لوگ مجھے نکالیں گے، میں تو یہاں پر امانت دار ہوں، میں تو صادق و امین ہوں۔ ورقہ بن نوفل ہمارے کہ جس نے بھی اس حق کا دعویٰ کیا اسی کے لوگ اسی کی مخالف ہو گئے ہیں، آپ کو یہ نکالیں گے، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ تو یہ حدیث تھی، اس حدیث پر میں نے آپ کے سامنے تشریح بیان کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔